السلام علیکم۔ آج کے لیکچر کا موضوع ہے اردو میں ترجمے کے مسائل، اور اس میں تین چیزوں کو ہم نے جمع کیا ہے: صحافت، ادب اور وضع اصطلاحات۔ اس لیکچر کو ان 6 نکات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اہم ابتدائی نکات پر گفتگو ہوگی، جو ایک سمجھے آپ پیش منظر کے طور پر اگلی باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے کام آئیں گے۔ دوسرے نقطے میں ترجمے کے عمومی مسائل، اس پہ گفتگو کریں گے۔ تیسرا اس کا حصہ ہے متنی خصوصیات اور ترجمے کے مسائل۔ پھر چوتھے، پانچویں اور چھٹے میں ہم صحافت، ادب اور وضع اصطلاحات کے چند مخصوص مسائل پر گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے اہم ابتدائی نکات دیکھتے ہیں کہ صحافت خود بطور صحافت ایک دشوار گزار اور سنگلاخ وادی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحافت، اور آج کل خاص طور پر جو الیکٹرانک میڈیا اور پھر ڈیجیٹل میڈیا کا دور آیا، تو صحافت نے تقریباً ایسے مسائل پر گفتگو ہونے لگی، ایسی خبریں سامنے آنے لگی، جس کی وجہ سے بہت سے سٹیک ہولڈرز ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کے مفادات پر زد پڑتی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ طاقتور بھی ہوتے ہیں، اور ان کی طرف سے پھر جوابی کارروائیاں بھی ہوتی ہیں، جوابی حملے بھی ہوتی ہیں مختلف طریقوں کے ساتھ۔ تو صحافت ہم اس وقت ترجمے کے بارے میں بات نہیں کر رہے، صرف صحافت کی بات کر رہے ہیں۔ مذہبی متون کے تراجم کا جو آغاز ہے، معافی چاہتا ہوں، ادبی جو تراجم ہے ان کا آغاز مذہبی متون سے ہوا تھا۔ اس سلسلے میں بائبل کے تراجم کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے۔ بائبل کا جو کنگ جیمز کا ترجمہ 17ویں صدی کے آغاز میں کیا گیا، وہ ایسا ترجمہ تھا جس نے انگریزی زبان کی ترقی میں اور وسعت میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور بائبل کی بہت ساری ایسی تراکیب، ایسے جملے، ایسی تمثیلیں، ایسی تشبیہات، ایسے استعارے جو انگریزی ادب کے جو لکھنے والے تھے انہوں نے استعمال کیا، اور انگریزی زبان کی ادبیت میں بائبل کے اس ترجمے نے، کنگ جیمز ٹرانسلیشن آف بائبل نے، بہت بڑا حصہ ڈالا۔ اسی طرح سے قرآن کریم کے اردو تراجم، جس میں ہم ایک مفصل ایک لیکچر دیکھ چکے ہوئے ہیں، اس میں بھی اردو زبان کی ترقی میں قرآن کریم کے تراجم کا ایک بہت بڑا دخل ہے۔ قرآن کریم کے جو مترجمین تھے، ان کے اسلوب سے اردو زبان نے کافی استفادہ کیا، اس میں بہت زیادہ وسعت آئی، اس کے جو طرزۂ بیان ہے، یا اس کی جو اسالیب ہیں، ان میں بڑے تنوع آیا۔ اس وجہ سے ادب اصناف سے قطع نظر ہم صرف ادب کو ایک اکائی کے طور پر دیکھیں تو ایک عالمگیر حقیقت ہے، کیونکہ انسانی زندگی کے اندر اس کی فکر بھی ہے، ترقی بھی ہے، مسائل بھی ہیں، اور بے شمار قسم کی خواہشات بھی ہیں، تمنائیں بھی ہیں، اور اتار چڑھاؤ بھی ہیں، اور بے شمار قسم کی مشکلات بھی ہیں انسانی زندگی کے اندر۔ تو ادب ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتا ہے، اور تمام دنیا کی زبانوں میں یہ ایک عالمگیر حقیقت کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ ایک جدید دور کی ایک نئی چیز سامنے آئی کہ نہ صرف یہ کہ ہر زبان کے ادب کو تسلیم کیا گیا، بلکہ ایک تقابلی ادب ایک برانچ کے طور پر روشناس کرایا گیا، جس میں مختلف زبانوں کے جو ادب ہیں اور ان کی جو خصوصیات ہیں، ان کو ایک دوسرے کے سے جس انداز سے استفادہ کیا گیا، ایک ادب نے دوسرے ادب سے اس کے مطالعے کا موضوع بنایا گیا، اور یہ بھی ادبی ترقی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنا۔ اردو کے جو کلاسیکی ادب ہیں، ان کا بڑا حصہ تراجم پر مشتمل ہے، جیسے سبرس، کربل کتھا، باغ و بہار، آرائش محفل، اور اس کے ساتھ ساتھ منظوم تراجم کا ایک انتخاب بہت پہلے جو ہے نا وہ منصہ شہود پر آیا تھا، اس نام سے ساز مغرب۔ کئی جلدوں پر مشتمل یہ منظوم تراجم تھے، جنہوں نے ظاہری بات ہے کہ جو اردو زبان کی شاعری ہے اس میں بھی اپنا حصہ ڈالا۔ اردو میں سائنسی اور فنی کتابوں کے تراجم کی تعداد ادبی کتابوں سے زیادہ ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اردو میں سائنسی اور فنی کتابوں کے تراجم میں انجمنوں اور سوسائٹیوں نے بھرپور حصہ لیا تھا۔ 19ویں صدی کے آغاز ہی سے آپ سمجھ لیجیے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ 20ویں صدی میں بھی چلتا رہا، اور ابھی تک 21ویں صدی میں بھی مختلف علاقوں میں جہاں اردو زبان کی اہمیت ہے، یا اردو زبان ایک مادری زبان کے طور پر سمجھی جاتی ہے،
اپنی تدریسی ضروریات ہوں، ادبی ضروریات ہوں، تہذیبی اور ثقافتی ضروریات ہوں، تو ان میں یہ والے تراجم چل رہے ہیں ادھر۔ تاہم جو ادبی تراجم ہے وہ انفرادی ایک ذوق و شوق اور کوششوں کا نتیجہ تھا۔ ادبی تراجم کے لیے بہت زیادہ انجمنیں یا سوسائٹیاں ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی، اور اب ہیں بھی، لیکن اتنی تعداد نہیں ہے اگر ان کا موازنہ ان سوسائٹیوں انجمنوں سے کیا جائے جو فنی اور علمی نوعیت کے متون کے تراجم کا کام کرتی ہیں۔ اصطلاح سازی اور نثر، شعر میں اصطلاح سازی کی ضرورت پیش آتی ہی نہیں ہے۔ اصطلاح سازی اصل میں نثر کا ہی کہہ لیجئے ایک بنیادی تقاضا ہوتی ہے، اور پھر نثر کو اگر آپ داخلی لسانی اسلوبی نظام اور وضع اصطلاحات کی آسانیاں دیکھیں تو مشکلات دیکھیں، تو اس میں اردو کو اگر آپ لسانی اعتبار سے دیکھیں گے، اردو میں بے شمار ایسی خصوصیات ہیں جو آسانیاں پیدا کرتی ہیں، اور بہت ساری ایسی اسلوبی باتیں بھی ہیں جن کے نتیجے میں وضع اصطلاحات کا کام جو ہے نا کہیں کہیں مشکل بھی ہوتا ہے، کہیں کہیں وہ آسان بھی ہو جاتا ہے۔ علمی اور فنی نثر و اصطلاحات کی ضرورت، جیسے کہ پیچھے میں نے عرض کیا ہے کہ اصطلاحات بنیادی طور پر نثر کی ضرورت ہے، اور اس میں سے بھی صرف علمی اور فنی نثر کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ادبی نثر ہے اس کو اصطلاحات کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ اردو میں وضع اصطلاحات کے مسائل کا آغاز جدید علمی اور فنی نثر کے آغاز اور ارتقاء سے ہوا۔ یعنی جب ہم نے سمجھ لیا کہ اصطلاح سازی نثر کا مسئلہ ہے، پھر نثر میں بھی سب سے زیادہ علمی اور فنی نثر میں اصطلاحات کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اسی اعتبار سے ہم دیکھیں کہ تاریخی اعتبار سے اردو میں وضع اصطلاحات کے مسائل کا آغاز یا ضرورت جدید علمی اور فنی نثر کے آغاز اور ارتقاء سے ہی ہوا، جبکہ مکفر اور مسجع نثر کے مقاصد ہمیشہ تفریحی رہے ہیں، آج بھی ان کے مقاصد تفریحی ہیں۔ اصطلاح سازی علمی لسانی تحقیق کے ساتھ ساتھ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اصطلاح سازی جہاں ایک طرف علمی یا لسانی تحقیق کا موضوع ہے، ساتھ ساتھ قوم کے مخصوص نفسیاتی مزاج، تمدنی عوامل اور تہذیبی محرکات اور مذہبی مزاج کا بھی عکس ہوتا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی مثال سے یہ بات امید ہے واضح ہو جائے گی کہ حجر اسود کو اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے اور اس کو کالا پتھر کہا جائے، جو کہ اس کا لفظی ترجمہ بنتا بھی ہے، تو اس کا سارا تقدس، اس کا سارا تہذیبی تقدس، اس کی جو مذہبی تشخص اور اس کے اندر ہمارے جو نفسیاتی طور پر اس کے ساتھ جو ارتباط اور تعلق ہے وہ معدوم ہو جاتا ہے۔ اب آئیے ترجمے کے عمومی مسائل۔ اس سے پہلے کہ ہم صحافت، ادب اور وضع اصطلاحات پر کچھ گفتگو کریں، ذرا عمومی مسائل پر ایک سرسری نظر بھی ڈال لیتے ہیں۔ اگر مترجم جو ہے وہ دونوں زبانوں پر اس کی یعنی گرفت نہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی ظاہر ہے بہت سارے ترجمے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ عمومی مسائل ہوتے ہیں، ان کا کسی خاص متن کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ اگر مترجم اصل متن کے جو تمدنی حوالوں سے آگاہ نہ ہو تو تب بھی ظاہر ہے یہ اس کے ترجمے میں بہت زیادہ ہمیں خامیاں نظر آئیں گی۔ ایک اور جو بات ہے، اصل زبان اور ترجمہ شدہ زبان کا کوگنیٹ یعنی ایک ہی خاندان سے منسلک نہ ہونا، یعنی کوگنیٹ ہونے سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک ہی خاندان لسانی خاندان سے منسلک نہ ہو، یا پھر وہ زبانیں آپس میں اکٹھی کسی ایک علاقے میں ان کا میل جول نہ رہا ہو۔ اس میں اگر آپ کو میں مثال دوں، مثلا عربی زبان ایک بہت الگ تھلگ خصوصیات کی حامل ہے، اس کے مقابلے میں انگریزی زبان کی اپنی خصوصیات ہیں جو اس سے بہت الگ تھلگ ہیں۔ چائنیز زبان کی خصوصیات بالکل الگ تھلگ ہیں، جاپنیز زبان کی خصوصیات بالکل الگ ہیں، لیکن بہت سی زبانیں ہیں جو کوگنیٹ بھی ہوتی ہیں، جیسے یورپی زبانیں ہیں وہ آپس میں بالعموم کوگنیٹ یعنی بہت سارے الفاظ ملتے جلتے ہیں، تراکیب ملتی ہیں، اور ساخت کے کچھ پہلو بھی آپس میں مماثلت رکھتے ہیں۔ ایک اور وجہ جو ترجمے کے عمومی مسائل کا سبب بنتی ہے وہ اصل زبان کے متن کے داخلی مفاہیم تک رسائی نہ ہونا، اس وجہ سے بھی ترجمے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی مترجم جو ہے وہ اصل متن یوں کہہ لیجیے اس کے اندر
غوطہ زن ہونے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، جہاں سے وہ داخلی مفاہیم کو نکال کر کے لائے تاکہ ان کو جو دوسری زبان ہے اس میں منتقل کر سکے۔ اصل زبان کے مصنف کے ذاتی تجربات سے عدم واقفیت بھی ایک بہت بڑا عمومی مسئلہ ہوتی ہے ترجمے میں۔ اصل مصنف کے اسلوب نگارش سے آشنا نہ ہونا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے ان حالات سے نہ آشنا ہونا جنہوں نے اس کی تحریر کو کوئی خاص رنگ دیا ہو۔ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسد اللہ غالب کا جب ذکر آئے گا یا اس کے متن کو سمجھنے کے لیے ان کے وہ جو مخصوص حالات سے گزرے، اگر مترجم ان سے آشنا نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے جو ان کی شاعری ہے وہ اس رنگ میں ہے، یا میر تقی میر ہے یا علامہ اقبال ہے، تو وہ ترجمے کے مسائل، اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ مسائل کا شکار ہوگا۔ اصل متن کے ترجمے کی نوعیت اور تقاضوں اور مقاصد سے عدم واقفیت، یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جو ترجمے کا عمومی مسئلہ رہی ہے۔ اگر مترجم کو یہ معلوم نہ ہو کہ کس نوعیت کا ترجمہ کرنا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہے، اور ساتھ ساتھ کس مقصد کے تحت ترجمہ کرنا ہے، اگر ان چیزوں سے اس کی آگہی یعنی مکمل تو نہیں لیکن جتنی ضروری ہے اتنی نہ ہو، تو وہ اکثر و بیشتر اس کے ترجمے میں خامیاں اور کمیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک اور جو عمومی مسئلہ ہے وہ مترجم کا دوران ترجمہ مفاہمتوں پر مجبور ہو جانا۔ اب یہ جو مفاہمتیں کئی قسم کی ہوتی ہیں، اس میں جو اصل متن کی زبان کے جو قواعد ہیں، اگر وہ ان کی پیروی کرے تو جو ترجمہ شدہ متن ہے اس میں بہت سارے ٹیڑھا پن آ جاتا ہے، اور اگر وہ ترجمہ شدہ متن کے قواعد کی پیروی کرے تو اصل متن کی بات میں اس کو ادھورا پن محسوس ہوتا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں پہ کمپرومائز یا مفاہمتیں ضرور کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ مفاہمتیں بعض ایسی ہیں جو لازمی ہوتی ہیں اور بعض ایسی ہیں جو مترجم کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس نے یہاں یہ مفاہمت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، اور کبھی کبھار وہ مفاہمت کسی اس ترجمے کی نوعیت جو پچھلا پوائنٹ ہے یا اس کے مقاصد کے تحت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک اور مسئلہ ترجمے کا عمومی مسئلہ مترجم کا بیرونی ثقافتی سیاسی ادارہ جاتی عوامل کے زیر اثر ہونا۔ اگر مترجم فرض کیجئے اپنی خاص ثقافت، خاص سوچ، خاص سیاسی وابستگی اور کسی خاص ادارے کے زیر اثر ہے، تو یقینی طور پر اس کا جو ترجمہ ہوگا اس میں ان چیزوں کا عکس ہوگا جو کہ بہرحال ایک ترجمے کا عمومی مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ اب آئیے اگلے پوائنٹ کی طرف، متنی خصوصیات اور ترجمے کے مسائل۔ اس چیز کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہر متن کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، اور متن کو ہم موضوعاتی اعتبار سے ہی دیکھتے ہیں اکثر، یعنی صحافت کا متن ہم دیکھیں تو ظاہر ہے وہ موضوع کے اعتبار سے ایک متن ہوگا، ادب کا متن موضوع کے اعتبار سے ہوگا، اگرچہ ہر ایک کے اندر کئی اقسام بھی ہوتی ہیں۔ اس طرح اصلاح سازی کی جو متن ہوتا ہے اس میں بھی کئی قسم کی ہوتی ہے۔ تو صحافت مثال کے طور پر صحافت جو ہے وہ یہاں خبروں سے لے کر، خبروں کے تبصروں سے لے کر کالم نگاری اور اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے جو ہے نا وہ مختلف قسم کے مضامین ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے صحافتی متن کی بڑی بڑی اقسام ہیں۔ تو صحافتی متن کی اپنی اسلوبی خصوصیات بھی ہوتی ہیں، الفاظ کے چناؤ کے اعتبار سے بھی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، جملوں کا بڑا ہونا، چھوٹا ہونا، جملوں کا پیچیدہ ہونا، سادہ ہونا، یہ بھی صحافتی جو متن ہے اس کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو خصوصیات کے اعتبار سے ہر ایک متن کے مسائل اور ان کی نوعیت اپنی الگ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح ادبی متن کو دیکھیں، ادب ایک بہت وسیع میدان ہے۔ ادب اگر صرف شعر اور نثر میں ان کو تقسیم کیا جائے تو شعر کی کئی اقسام ہیں، اسی طرح نثر کی بے شمار اقسام، وقت کے ساتھ ساتھ نئی اقسام ادب میں داخل ہو رہی ہیں جس میں اردو ادب بھی شامل ہے۔ تو بالعموم ادب کی متنی خصوصیات اور بالخصوص ادب کے اصناف، ہر ایک صنف کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ شعر کو لے لیجئے، اس کی متنی خصوصیات الگ ہیں، جبکہ افسانے کی متنی خصوصیات ناول سے بھی الگ ہیں اور شعر سے تو ہیں ہی ہیں۔ اسی طرح سے جو انشائیہ ہے اس کی متنی خصوصیات وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اصطلاح سازی کا بھی اسی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو کئی پہلوؤں سے یا اس میں کئی اقسام پائی جاتی ہیں۔
کہ یہ اصطلاح سازی کس میدان کے لیے ہو رہی ہے، اور یہاں پھر یعنی لاتعداد قسم کے میادین آپ کے سامنے آتے ہیں جن میں اصطلاح سازی کا عمل ہو رہا تھا، تو ان کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ مثلا اگر قانونی اصطلاح سازی یا وضع اصطلاحات کا عمل ہے تو قانون کی اپنے متن کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ وہاں پہ وضع اصطلاحات یا اصطلاح سازی کا اپنا مزاج بھی ہے، تو اس اعتبار سے اس کے مسائل بھی الگ ہوں گے اور ان کا رنگ بھی الگ ہوگا، اور ان کو سمجھنے کے لیے بھی طریقے بھی الگ استعمال کیے جائیں گے۔ اب آئیے اردو میں صحافتی ترجمے کے مسائل کے بارے میں۔ تو سب سے پہلا جو مسئلہ اردو میں صحافتی ترجمے میں درپیش ہوتا ہے ہمارے یہاں پاکستان میں، وہ یہ کہ جو خبر ساں ادارے ہیں، بالعموم خبر ساں ادارے، ان کا انحصار انگریزی زبان پر ہوتا ہے۔ تو ایک طرف انگریزی زبان میں ایک خبر یا خبر پر تبصرہ بالعموم تیار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اردو میں اس کو ترجمہ کیا جاتا ہے۔ مثلا سرکاری، نیم سرکاری یا نجی ادارے کی طرف سے جو پریس ریلیز دوسری اطلاعات کا جو اجرا ہے وہ انگریزی زبان میں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمے کا کام کس سے لیا جاتا ہے؟ نو آموز جو نئے صحافی ہوتے ہیں ان کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اگرچہ جو تجربہ کار صحافی ہیں وہ ان کی نگرانی کرتے ہیں، ان کی رہنمائی بھی کرتے ہیں، مگر بہرحال یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش ہے، اگرچہ اردو ہماری قومی زبان ہے اس کے باوجود یہ مسئلہ اب کچھ کم ہوا ہے، لیکن ابھی تک اس مسئلے کا اپنا ایک وجود ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے مرکزی نظام کا فقدان۔ مرکزی نظام سے مراد کیا ہے؟ ایسا نظام جس کے تحت مثلا نئے نام، الفاظ یا اصطلاحات کے موضوع تراجم تیار ہوں اور ابلاغ عامہ کے اداروں کو تسجیل کیا جائے اور ان کو وہ یکساں طور پر استعمال کریں۔ یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے جس کا تعلق جہاں خاص طور پر نہ صرف صحافتی ترجمے میں ہے بلکہ دفتری زبان کے ترجمے میں، قانونی زبان کے ترجمے میں، قانونی اصطلاحات اور بالعموم اصطلاحات کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ وہاں جا کر بھی ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ اصطلاح سازی کے اداروں کے اگرچہ بے شمار ادارے موجود ہیں، جیسے مقتدرہ قومی زبان تھا اور اب وہ ظاہر ایک ادارہ بن گیا یا ڈپارٹمنٹ بن گیا، اردو سائنس بورڈ ہے، مجالس زبان دفتری ہے، اردو اکیڈمی ہے، بے شمار اس طرح کے ادارے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود معیار بندی کا یکساں نظام موجود نہیں ہے، یعنی اس کا مرکزی نظام موجود نہیں ہے جہاں ان تمام اداروں کی کوششوں اور کاوشوں کو ایک جگہ پہ لا کر کے پھر اس میں ایک ربط اور نظم پیدا کر کے ان اصطلاحات کو منتخب کیا جائے بحث و مباحثے کے بعد، اور پھر وہ اصطلاحات جو ہے نا وہ مہیا کی جائیں تاکہ وہی اصطلاحات استعمال ہو۔ مثال دیکھیے اسپیس، اور یہ مثالیں ساری صحافتی جو دنیا ہے وہاں سے لی گئی ہیں۔ اسپیس ماڈیول کا کسی نے ترجمہ خلائی گاڑی کیا، کسی نے قمری گاڑی کیا، گاڑی پڑھی اگر ڈال غلط ہے، چاند گاڑی کیا، کہیں کسی نے مہتاب چلنے والی گاڑی کا ترجمہ کیا۔ اسی طرح سے لیبر روم کا ترجمہ نہیں کیا، وہ اسی لفظ کو لے لیا گیا لیبر روم، جو اس وقت ابھی تک مروج بھی ہے، مستعمل بھی ہے، سب لوگ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا مزدوروں کا کمرہ۔ اس کی بھی اصلاح کر لیجیے، مزدوروں کا کمرہ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب مرکزی نظام نہیں ہوتا تو پھر اس طرح کی یوں کہہ لیں کہ افراتفری یا انتشار کا عالم ہوتا ہے، جس میں جو جس کا ذہن میں آئے ترجمہ، جو جس کو آسان لگے ترجمہ، جو جس کو میسر ہو آسانی سے ترجمہ، وہی اس کو استعمال کر دیتا ہے۔ تیسرا مسئلہ صحافتی ترجمے میں ہے لغات کا غیر مناسب استعمال۔ لغات کا غیر مناسب استعمال اگرچہ عمومی مسائل میں بھی اس کو ہم زیر بحث لاتے ہیں، لیکن یہاں اس لیے ہے کہ لغات بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں صحافتی ترجمے میں، تو لغت میں ایک لفظ کے کئی معنی پائے جاتے ہیں، ہم سب کا تجربہ ہے، تو مترجمین کی جو ثوابدید ہے اس کے بڑے منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا یہاں ایک مثال دیکھیے، دو مثالیں ہیں۔ پاسٹی کے جو لغت میں معنی ملتے ہیں اردو لغت میں، وہ قلت، کمی، کمیابی، فقدان، قحط الرجال۔ اب اگر سیاق و سباق کو دیکھے بغیر اس کا کوئی مترجم اپنی ثوابدید کے تحت کوئی ایک لفظ منتخب کر لیتا ہے تو بعض کا بڑی مزہ کا خیز صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ مثلا پاسٹی آف شوگر، جس کا مطلب یہ ہے کہ چینی کی کمی ہے مارکیٹ میں،
تو اس کا ترجمہ ایک اخبار میں یہ چھپا تھا کہ چینی کا قحط الرجال، کیونکہ لغت میں یہ الفاظ موجود تھے تو مترجم نے اس لفظ کو منتخب کیا. شاید اس کے خیال میں یہ زیادہ خوبصورت، زیادہ بھاری بھرکم اور زیادہ رعب دار لفظ تھا تو اس نے اس کو منتخب کیا. ایک اندازہ ہی لگا رہا ہوں میں. تو اس نے اس کا ترجمہ یہ کر دیا. اسی طرح ایک اور خبر جس میں عورت کو جو مندر میں گولی ماری گئی تھی تو اس کا ترجمہ یوں شائع ہوا، عورت کو کمپنی میں گولی مار دی. کی وجہ یہ تھی کہ ٹیمپل کا لفظ استعمال ہوا تھا اصل خبر میں، تو لغت میں ٹیمپل کا ایک معنی کمپنی بھی لکھا گیا تھا، تو کمپنی کا انتخاب کیا گیا اور اسی کے مطابق خبر کو شائع کر دیا گیا. ایک چوتھا جو پہلو ہے صحافتی ترجمے کے مسائل میں، یا چوتھا مسئلہ آپ کہہ سکتے ہیں، اسماء معرفہ کے ترجمے میں ہے. مثلا انگریزی کی زبان کے اندر تو پہلے حروف، یہ شروع والا حرف ہوتا ہے وہ، یا اسماء معرفہ کے لیے کیپٹل لیٹرز کا استعمال ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس سہولت کی وجہ سے انگریزی زبان میں ان کی پہچان میں تو آسانی رہتی ہے. مگر اسماء معرفہ جو انگریزی کے معرفہ کو اردو تراجم کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس کی چند ایک مثالیں دیکھیے. معمر القذافی جو لیبیا کے سابق صدر تھے، انگریزی میں اس کو قذافی لکھا جاتا ہے. تو جب انگریزی سے اس اسم معرفہ کا ترجمہ کیا گیا تو کبھی قذافی لکھا گیا اور کبھی غدافی لکھا گیا، کیونکہ عرب خود اس قاف کو بعض لہجوں میں غین بولتے ہیں، تو وہاں سے اس کو لے لیا گیا. ڈاکٹر وحید قریشی جو بہت مشہور نقاد بھی ہیں، تو اگر اس کو انگریزی میں اس سپیلنگ کے ساتھ لکھا جائے اور انگریزی سے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش، نام کا اس اسم معرفہ کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرے، تو اس کا بہت زیادہ امکان ہے کہ وہ وحید واحد ہو جائے. اسی طرح سے ڈاکٹر عطش دورانی ایک بہت معروف محقق ہیں. انہوں نے اگر آپ عطش کو کہیں آتش ہو جائے تو وہ ویسے ہی معنوی اعتبار سے بھی بڑا دلچسپ لیکن بڑا مزہ کا خیز وہ ترجمہ سمجھا جاتا ہے. دولتانہ اگر انگریزی سے لیا جائے تو یہ ہوگا DAULTANA، تو وہ ڈولٹانہ بن جائے گا. اگر اس کا اہتمام نہ کیا گیا کہ اس نام کی اس خطے میں، ہمارے یہاں پاکستان میں، جیسے جغرافیہ اور تاریخ کا علم اس کے لیے بہت ضروری ہے، یہ کون لوگ ہیں اور یہ کون سا قبیلہ ہے اور اس کا نام اصل زبان میں کیا ہے. مردان کو اگر آپ MAR ہونا چاہیے، MARDAN سے لیں گے تو یہ مردان بن جائے گا، کیونکہ آپ ڈی سے لے رہے ہیں. اسی طرح ہوتی ایک اور قبیلہ ہے جس کو اگر آپ انگریزی سے لیں گے تو یہ ہوٹی بن جائے گا. اردن کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن اگر آپ انگریزی سے یہ غلطی کریں کہ جارڈن کہتے ہیں انگریزی میں، تو اس کو بیانی لینے کی کوشش کریں تو یہ جارڈن بن جاتا ہے. اسی طرح رضوان جو ڈی کے ساتھ لکھا جاتا ہے انگریزی میں، زاد کو ڈی کے ساتھ لکھا جاتا ہے. تو اگر آپ اس کو وہاں سے لینے کی کوشش کریں اور آپ کے معلومات نہ ہوں کہ یہ ایک عربی کا نام ہے تو اس کے ہجے کیا ہونے چاہیے اردو زبان میں، تو اس کا حشر پھر اس شکل میں ہوگا رضوان. چوتھا جو مسئلہ ہے صحافتی ترجمے میں واقفیت عامہ کا نہ ہونا ہے. تاریخ و جغرافیہ کا ذکر ہم پیچھے کرتے چلے آ رہے ہیں مثالوں کے ساتھ ساتھ، لیکن واقفیت عامہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے. یعنی واقفیت عامہ سے مراد یہ ہے کہ مترجم کو جو مختلف پیشے، مشاغل، کھیل، علوم و فنون وغیرہ سے اس کی واقفیت بہت ضروری ہے، کیونکہ اس نے اسی طرح کے متون یا انہی سمتل کا متون کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے. تو صحافتی مواد کے ترجمے میں سیاق و سباق کے مد نظر اور اضافے میں اس کو خلاصہ نویسی یا وضاحت کی ضرورت بھی پیش آتی ہے. تو وہاں اس کی جو واقفیت ہے ان پیشوں، مشاغل، کھیلوں، علوم و فنون وغیرہ وغیرہ سے اس کی بہت زیادہ مددگار ہوتی ہے. ورنہ وہ خلاصہ نویسی میں بھی غلطیاں کرے گا یا اس میں کوئی اضافہ کرنا چاہے گا تو اس میں بھی اس کی غلطیاں کرنے کے امکانات بہت زیادہ ہوں گے. واقفیت عامہ سے عاری مترجم یہ کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا. زبان دانی ایک اور صحافتی ترجمے کا ایک مسئلہ ہے کہ اصل متن و ترجمہ شدہ متن کی زبانوں میں اگر مہارت نہ ہو، زبانوں کو مزاج سے شناسائی نہ ہو، محاورات، ضرب الامثال، تلمیحات، استعارات یہ نہ ہوں تو بھی پھر صحافتی ترجمے کے میں بہت سارے ایسے مسائل جھلکنے لگتے ہیں. اس مسئلے کا حل جو بتایا گیا وہ یہ ہے، بالخصوص اس مسئلے کا حل جس کا تعلق زبان دانی کے ساتھ، وہ محنت اور تجربے کا امتزاج. اردو میں صحافتی ترجمے کے مسائل میں ایک اور چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ انگریزی کے الفاظ اردو میں ڈھالتے ہوئے، جو کہ
اردو کا اپنا مزاج بھی ہے، اس میں پھر اسی زبان کے قواعد کی پیروی کی جائے، یعنی انگریزی زبان کے قواعد ہی کی پیروی کی جائے۔ مثلا انگریزی زبان کے الفاظ کو جب ہم اردو حروف تہجی میں لکھتے ہیں، جیسے اسکول، کالج، ورکر، انسپیکٹر اور فائل وغیرہ، تو جب ان کی واحد کو جمع بنانے کی کوشش کریں تو ہم انگریزی قاعدے کا اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، تو یہ بہت ہی غیر مناسب قسم کا کام ہوگا، جیسے اسکولز، کالجز، ورکرز، انسپیکٹرز، فائلز، جبکہ ان کی جمع بنانے کو اردو کے اپنے قواعد ہیں اور اسی اعتبار سے ان کی جمع بنائی جانی چاہیے۔ اس کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں، گڑبڑ ہو جاتی ہیں چیزیں، کیونکہ بول چال کی جو اردو زبان ہے یا کوئی بھی زبان ہے اور لکھی جانے والی زبان میں فرق ہوتا ہے، اس لیے اس کا لحاظ رکھیں۔ بولتے ہوئے ممکن ہے کہ ہم اس طرح کی چیزوں کی طرف دھیان نہ دیں، لیکن جو لکھی ہوئی زبان ہوتی ہے اس کے پروٹوکولز اور اس کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ بہت مختلف ہوتی ہیں۔ وقت کی تنگی ایک اور صحافتی ترجمے کا مسئلہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے صحافت میں خبر تبصرہ ایک مخصوص وقت کے اندر آپ سامعین، قارئین اور ناظرین تک پہنچانا ہوتی ہے، کیونکہ اسی میں مقابلہ چل رہا ہوتا ہے۔ ترجمہ کام بالعموم نوآموز صحافیوں کے سپرد کیا جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ تو پھر صحافت میں وقت کی پابندی کی اہمیت اور ترجمہ پر نظر ثانی، یہ دو متضاد قسم کی، ایک طرف وقت کی پابندی بڑی اہم ہوتی ہے، دوسری طرف ترجمے پر نظر ثانی کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تو نظر ثانی اپنا وقت لیتی ہے اور ترجمہ کرنا اپنا وقت لیتا ہے، تو دونوں کے درمیان کوئی ایسی کھینچا تانی چلتی ہے جس کی وجہ سے صحافتی ترجمے کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو کیونکہ وقت کی تنگی نظر ثانی میں آڑے آتی ہے اور اسی وجہ سے کئی پہلو نظر انداز ہو جاتے ہیں اور بہت سارے مسائل صحافتی ترجمے میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ تربیتی سہولتوں کو فقدان ایک بہت بڑا مسئلہ ہے صحافتی ترجمے میں۔ ترقی یافتہ ممالک میں تو دوران ملازمت پیشہ ورانہ سہولتوں کی ضرورت کا احساس بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور ہر فیلڈ کے لیے پایا جاتا ہے، جس کے لیے وہ سیمینار، ورکشاپ، تربیتی پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی پاکستان میں بھی صحافتی کام کی تربیت کے مواقع تو اب بہت زیادہ بڑھ گئے ہوئے ہیں، بے شمار قسم کے حکومتی، سرکاری، غیر سرکاری، قومی اور بین الاقوامی ادارے ہیں جو اس طرح کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، مگر صحافتی ترجمے کی تربیت کی جانب مواقع تو بڑی دور کی بات، سہولتیں تو بڑی دور کی بات، اس طرف توجہ بھی نہیں دی جاتی، اور یہ ایک الگ سے موضوع ہے جس پر ذرا ہماری گفتگو لمبی ہو سکتی ہے۔ فی الحال آپ اس کو جانے دیجیے، آپ میں سے اگر کوئی سوال کرے گا تو میں انشاءاللہ عزیز پہ چاہوں گا کہ اس کا جواب وہاں پہ دوں۔ اب آجی اردو میں ادبی ترجمے کے مسائل، تو اس میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے اس میں ترجمے پر مترجم کی ثقافتی اور نفسیاتی اور لسانی شخصیت کا اثر ہوتا ہے، اور یہ ایک یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس سے کوئی مفر نہیں ہے، لازمی طور پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب خاص طور پر جو شاعری کا ترجمہ اس میں تو یہ بہت زیادہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک مثال دیکھیے، لارڈ ریٹن کی نظم ہے The Blind Flowers Girl Song، جس کا پہلا شعر ہے Buy my flower, oh boy I pray, the blind comes from afar۔ تو اس کے ہمارے پاس ایک سے زیادہ تراجمہ، محمد حسین آزاد نے ترجمہ کیا، انہوں نے کہا لوگو میرے پھول خریدو، کہتی ہوں عجز سے پھول خریدو۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ یہاں پہ محمد حسین آزاد کی جو ایک ثقافتی، نفسیاتی، لسانی شخصیت، اس کا عکس ہو رہا ہے، یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک کوئی شاعری کا ترجمہ خبر نگاری میں کر رہے ہیں، یہ ان کا اسلوب ہے۔ سرور جہاں آبادی کا ترجمہ دیکھیے اسی شعر کا، لوگو چلو چلے نہیں چلو میرے گلے رانا خرید لو، اس اندھی پھول والی کا سودا خرید لو۔ اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ جو مترجم ہے وہ کافی حد تک اس میں ایک کہہ لیجیے خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تخلیقی ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں ایک جذباتی رنگ بھی آپ کو ملے گا، جذبہ بھی اس میں آپ کو نظر آئے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مترجم کی شخصیت کا عکس یہاں پہ اس کے عناصر بڑے چھوٹے تفصیل کے ساتھ یا مختصراً بے شمار ہو سکتے ہیں، جن کا ہم یعنی اگر چاہیں تجزیہ کرنا ہم تفصیلی تجزیہ بھی کر سکتے ہیں، مگر اس وقت عمومی طور پر ہم دیکھیں تو یہ تاثر ابھرتا ہے۔ سید محمد ابراہیم اشک نے اس کا ترجمہ کیا، میں پھول بیچنے لائی ہوں لو پریزادو، بن آنکھوں والے ان کو نجات دلوا دو، بن آنکھوں والے کو یا ان کو نجات دلوا دو۔ یہاں لکھنے میں
کو تھوڑی بہت گڑبڑ لگتا ہوئی ہے. اشک بلند شہری انہوں نے ترجمہ کیا خریدو پھول میرے لینے والو ذرا ان کی بہاروں کا مزہ لو. حسن لکھنوی لکھتے ہیں گو وہی مالن کے ہیں ٹوٹے ہوئے ڈلی کے پھول لو خریدو یہ اندھی بیچنے والی کے پھول. تو ایک شعر پر ہمارے پاس یہ 5 مختلف تراجم ہیں جن پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو مترجم ہے اس کی اپنی ایک سوچ ہے, اس کے اپنا ایک ثقافتی پس منظر ہے, اس کا ایک کہہ لیجیے ڈکشن ہے, یعنی اس کے ذہن میں مخصوص لغت ہے جس کی وجہ سے اس کا ایک رجحان بھی ہے پایا جاتا, جس کی بنیاد پر وہ یہ ترجمے کر رہا ہے. دوسرا مسئلہ ادبی تراجم کے سلسلے میں ترجمہ کرتے ہوئے مقصد کا تعین نہ ہو تو بڑی ساری ترجمے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ترجمہ کئی مقاصد کے تحت کیا جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے. بالعموم ادبی ترجمے کے 2 مقاصد ہم لے لیتے ہیں, ایک علمی مکتبی اور خالص ادبی یا تخلیقی ترجمہ ہوتا ہے. علمی یا مکتبی ترجمہ جو ہوتا ہے وہ موضوع, مفاہیم, معانی, افکار اور تخیلات کا تعارف مگر خود ادب پارا شمار نہیں ہوتا. مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر آپ محمد حسین آزاد کے ترجمے کو دیکھیں تو یہ اس کے قریب علمی اور مکتبی ترجمے کو لوگوں میرے پھول خریدو کہتی ہوں عز سے پھول خریدو. یعنی اس میں جو مفاہیم اور معانی اور جو افکار ہیں وہ جو ہے نا ان کا آپ کو تعارف اچھی طرح سے ملتا ہے, مگر ترجمہ خود کوئی ادب پارا نہیں بنا. اس میں مولوی عنایت اللہ نے جو شیکسپیئر کے تراجم کیے اس کی مثال علمی اور مکتبی نوعیت کے جو ادبی متون کے تراجم ہوئے ہیں اردو میں ان میں یہ سر فہرست ہے. ادب دوسری قسم ہے ادبی اور تخلیقی ترجمہ. اب ترجمہ شدہ متن میں اصل ادب پارے کا عکس پیدا کرنا, یعنی از خود وہ ایک ادب پارا بن جائے. تو ادبی ترجمہ جو ہے زبان میں ادبی اضافے کا باعث ہوتا ہے. اس میں جو ترجمہ شدہ زبان ہے اس میں ادبی ترقی کے اضافے کا یا ادبی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے. یہاں پہ ہمیں نیاز فتح پوری نے جو ٹیگور کے تراجم کیے ہیں ان کی مثال زیادہ لگتی ہے. اچھا, جب یہ طے ہو جائے کہ کون سا ترجمہ ہونا ہے, یعنی پیچھے ہم نے علمی مکتبی ترجمہ کہا اور پھر ہم نے کہا کہ ادبی اور تخلیقی ترجمہ, تو اگر یہ طے ہو جائے کہ علمی مکتبی ترجمہ ہونا ہے تو پھر اس کے بھی 2 اسلوب ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک لفظی ترجمہ کیا جائے جس میں کوشش کی جائے کہ مفہوم کی ادائیگی کرتے ہوئے اسلوب کا بھی خیال رکھا جائے, اور دوسرا محاوراتی ترجمہ جس میں معنی اور مفہوم کی ادائیگی اولین ترجیح ہو اور اسلوب ضروری نہیں ہے کہ اس میں عکس ترجمے میں اس کا نظر آ رہا ہو. جبکہ ادبی اور تخلیقی ترجمے میں جو وجدانی تحریک ہے وہ بہت ضروری ہے. 2 عناصر اور تخلیقی رجحان, ان دونوں کے بغیر ادبی یا تخلیقی ترجمہ نہیں ہو سکتا, اور اگر یہ 2 نہ ہوں تو پھر ترجمے ادبی ترجمے کے ادبی متون کے ترجمے میں مسائل کا جو ہے نا ہمیں مسائل درپیش ہوتے ہیں. ایک تیسرا مسئلہ ہے کہ نظم کا نثر میں ترجمہ کرنا ایک اور مسئلہ ہے. اگر نظم کا ترجمہ نظم میں کیا جائے تو اس کی اپنی مشکلات ہیں جو فی الحال ہم اس وقت زیر بحث نہیں لا رہے ہیں ان کو, لیکن اشارہ ہم کر سکتے ہیں کہ جیسے جب نظم کا نظم میں ترجمہ کریں تو ہر ایک زبان کی اپنے بحریں ہوتی ہیں, وزن ہوتا ہے, قافیہ ہوتا ہے, اس کا اپنا ایک آہنگ ہوتا ہے, اس کے اپنے ایک اوزان ہوتے ہیں, حروف اور الفاظ کی ترتیب, اور اس کا ایک شعر کی خاص قسم بھی ہوتی ہے. تو جب اس کو دوسری زبان میں ڈالا جائے گا تو ظاہر ہے دوسری زبان کے اوزان, قافیہ وغیرہ الفاظ جب وہ استعمال ہو رہے تو وہ ہوں گے, تو ان کی مشکلات الگ سے ہیں. لیکن جب نظم کا ترجمہ نثر میں کیا جائے تو اس کی مشکلات کی نوعیت بالکل بدل جاتی ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صنف بدل جاتی ہے. نظم جب نثر میں آئے گی تو نظم ایک الگ سے صنف ہے جس کی اپنی خصوصیات ہے, اور نثر ایک الگ سے صنف ہوتی ہے جس کی اپنی جو ہے نا وہ امتیازی خصوصیات ہوتی ہیں. تاثیر میں بڑی کمی آ جاتی ہے, اس طرح افادیت کم ہو جاتی ہے. آہنگ اور موسیقی چونکہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے, اس میں نظم کا ترجمہ کرنے میں آہنگ اور موسیقی مکمل ختم نہیں ہوتی, وہ دوسری ترجمہ شدہ زبان کے آہنگ اور موسیقی میں ڈھل جاتی ہے, لیکن یہاں مکمل طور پر وہ کہہ لیجئے کہ ناپید ہو جاتی ہے. کیونکہ جو نظم ہے مثلا شعر ہے اس میں لفظ کی ایک شخصیت ہوتی ہے, پھر وزن اور صوتی قدر و قیمت وہ بھی گم ہو جاتی ہے اگر نظم کا ترجمہ نثر میں کیا جائے. تو یہ بالعموم
مسائل سامنے آتے ہیں جب نظم کا ترجمہ نثر میں کیا جائے۔ زبانوں کا اشتراک اور اختلاف ادبی ترجمے میں اس کا بھی بہت بڑا حصہ ہے، یعنی ہم رشتہ اور مشترک زبانوں میں ترجمے کی نوعیت یا اس کی سہولت یا اس کے مسائل الگ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم رشتہ زبانوں میں مشترک لغات، محاورات، افکار، تخیلات اور ترکیب نحوی میں مواصلتیں ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کے مسائل اس میں بھی ہوتے ہیں مگر مسائل کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ جیسے اردو اور دیگر علاقائی زبانوں کے درمیان اگر آپ ترجمہ کریں تو ان میں جو مسائل سامنے آتے ہیں ان کی نوعیت اس کے مقابلے میں بہت مختلف ہے اگر انگریزی زبان سے اردو زبان میں ترجمہ کیا جائے، کیونکہ انگریزی اور اردو باہم مختلف زبانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان میں مشترک عناصر فقدان ہوتے ہیں۔ آپ ایک مثال لے لیجیے کہ اردو اور انگریزی میں جو نحوی ترکیب ہے، ایون صوتیات ہے، عروضی نظام، استعارے، افکار اور تخیلات کا آپس میں کافی فرق ہے، اس لیے ان کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ بالکل ہی الگ ایک صورت اختیار کرتے ہیں۔ ان سب اختلافات کی وجہ سے اور اشتراکات کی وجہ سے، دونوں وجہ سے پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں وہ اس کے زمرے میں آتے ہیں جہاں پہ ہم نے زبانوں کا اشتراک اور اختلاف جس کو عنوان دیا ہے۔ پھر زبانوں کا ہم پلہ نہ ہونا بھی ایک ادبی مسئلے میں، ادبی ترجمے میں ایک رکاوٹ بن جاتی ہے۔ ہم پلہ ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک زبان ہے، اس نے اپنی اسلوب میں، اپنے یعنی بات کہنے کے انداز میں، اپنے ذخیرہ الفاظ میں، اپنے تخیلات کے اظہار میں، اپنے تصورات کو بیان کرنے میں بہت ترقی کر لی ہے ہر اعتبار سے، جس میں علمی، فنی، ادبی تمام قسم کی جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں اس کا بہت بڑا اس کے پاس ذخیرہ ہوتا ہے جس کو آسانی کے ساتھ اس کا اظہار کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسری زبان ہے وہ کچھ چیزوں میں تو بہت اچھی ہے، لیکن کچھ چیزوں میں اس کا جو اس کے پاس ذخیرہ ہے ترکیب الفاظ، اسالیب کا، وہ اس کے یعنی ہم پلہ نہیں ہوتا اس زبان کے جس زبان سے ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ تو لیکن بہرحال اردو کا جو ادبی سرمایہ ہے وہ انگریزی زبان سے کم نہیں ہے، جو فنی اور علمی جو سائنسی جو موضوعات ہے اس کے لحاظ سے تو اردو زبان کو بھی مزید ترقی کرنا ہے، لیکن ادبی جو نوعیت کے موضوعات ہیں اس میں اردو زبان اگر انگریزی کے برابر نہیں تو کم بھی نہیں۔ اردو نے دوسری زبانوں سے بھرپور استفادہ کر کے تھوڑے ہی عرصے میں اپنے دامن میں وسعت پیدا کر لی، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اس کی اپنی داخلی خصوصیات کی وجہ سے۔ اس میں سے یہ بھی ہے کہ اردو کا جو نظام اسوات ہے اس میں دوسری زبانوں سے الفاظ اپنانے میں کافی آسانی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اسماء کو افعال سے ملا کر نئے مرکب بنا لینے کا ایک بہت زبردست طریقہ ہے اردو زبان میں۔ تو اس اعتبار سے اردو ادبی اعتبار سے دنیا کی بڑی زبانوں بشمول انگریزی کے ہم پلہ ہے، لیکن اگر یعنی کوئی زبان اس طرح کی ہو جو ہم پلہ نہ ہو تو اس کے مسائل اور ہوتے ہیں، اور جو ہم پلہ ہوتی ہیں ان کے مسائل پھر اور انداز سے دیکھے جاتے ہیں۔ اب آ جائیے تیسرے اور آخری حصے کی طرف جس میں وضع اصطلاحات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمیں تھوڑا سا یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وضع اصطلاحات پر سائنٹیفک سوسائٹی، دلی ٹرانسلیشن سوسائٹی اور دارالترجمہ عثمانیہ میں وہ بہت زیادہ کام ہوا ہے۔ ہم نے الگ الگ سے ان تینوں پر اپنے لیکچرز سنے ہوئے ہیں اور ان سے ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے ان سوسائٹیز اور انجمنوں نے اردو میں خاص طور پر علمی میدان میں اور فنی اور تدریسی مقاصد کے تحت ترجمہ کرنے میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا۔ ایک اور بات جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اصطلاح سازی اور اصطلاحات کے ترجمے میں فرق ہے۔ اصطلاح سازی کیا ہے؟ اصطلاح سازی بالخصوص ایسی چیزوں کو بہت سے بے شمار چیزوں کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے جن کا تعلق صرف الفاظ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یقیناً سب سے پہلے تو وہ ترجمہ شدہ جو زبان ہے اس کے الفاظ اور اس کی جو لفظی خصوصیات کو مد نظر، ترکیبی خصوصیات کو مد نظر رکھنا یہ ایک اہم قدم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اصطلاح جس یعنی سائنس یا ادب کے کسی حصے یا فن کے کسی حصے سے متعلق ہے
اس کے پورے پس منظر کو جاننا کہ وہ اصطلاح اصل زبان میں کیسے وجود میں آئی، اور کیا اصطلاحات جب وجود میں آتی ہیں تو کیا وہ شروع ہی میں تمام مفاہیم کا احاطہ کر لیتی ہیں، یہ شروع میں وہ اتنا زیادہ احاطہ نہیں کرتی اپنے استعمال کے اعتبار سے، پھر آہستہ 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 ان میں یہ والا ان میں یہ خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ تمام لوگ جو اس اصطلاح کو سنتے لکھتے اور پڑھتے ہیں وہ اس کو یعنی وہ سمجھتے ہیں اس کو پورے مفہوم کے ساتھ. تو یعنی اس میں یہ بہت زیادہ، جبکہ اردو میں اسی طرح سے ہوا ہے کہ زیادہ تر اصطلاحات کے تراجم کیے گئے تھے. اب اس کی جو اس رجحان کی جو وجوہات ہیں وہ بھی ہمیں جاننی چاہیے کہ جو جدید علوم و فنون، کیونکہ یہاں پہ اردو زبان میں ترجمے کی جو ضرورت پیش آئی تھی وہ زیادہ تر اس اعتبار سے تھی کہ مسلمان جو اردو دان طبقے کو جو جدید علوم اور فنون سے روشناس کروانا اور تدریسی مقاصد کے لیے ترجمہ کرنا. تو جدید علوم و فنون کے جو تدریسی مقاصد کے تراجم ہوئے اس میں وقت کی کمی تھی اور تراجم کی ضرورت بہت زیادہ پیش آ رہی تھی، تو اس وجہ سے اصطلاح سازی کی طرف دھیان کم دیا گیا اور اصطلاحات کے ترجمے کی طرف زیادہ توجہ رہی. ایک اور وجہ اس کی یہ تھی اس رجحان کی کہ اردو زبان اپنے شروع کے اوقات میں کہہ لیں 19ویں صدی میں اتنی زیادہ اس کا دامن وسیع نہیں تھا، جبکہ جو وقت کی ضرورت تھی وہ یہ تھے کہ کتابیں اردو میں میسر ہوں. ایک مثال لیجیے، یعنی شروع میں جب میتھولوجی کا ترجمہ اردو میں یہ کیا گیا خرافیات، جبکہ خرافیات سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسی کہانیاں ہیں جن میں خرافات ہیں، یعنی کوئی ان میں مقصد، کوئی اس میں آپ کو کسی اچھی چیز کے ملنے کا امکان نہیں ہے، صرف خرافات ہیں. یعنی ایک مذہبی پس منظر سے جب میتھولوجی کا ترجمہ کیا گیا، لیکن بعد میں پھر اس میں اس ترجمے میں اصلاح کی گئی اور اس اصلاح کے نتیجے میں ہمیں یہ 3 تراجم ملتے ہیں میتھولوجی کے: علم الاسنام، دیومالا اساطیر. دیومالا اس وقت سب سے زیادہ مشہور اور زیادہ مروج اصطلاح ہے میتھولوجی کے لیے جو اردو زبان میں استعمال ہوتی ہے. ایک وضع اصطلاحات کے مسائل میں مروجہ اصطلاحات کی غیر ضروری جو تسہیل ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. 19ویں صدی میں تراجم کی بدولت بہت سی اصطلاحات مستعمل ہیں، بالکل ٹھیک. تو بعض لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو اصطلاحات پہلے سے مروج بھی ہیں، لوگ ان کو استعمال بھی کر رہے ہیں، ان میں مزید آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے پھر اثرات منفی ہوتے ہیں اور مسائل پیدا کرتے ہیں. بین الاقوامی ایک اصطلاح ہے جو طویل عرصے سے مروج ہے، تو اگر اس کی یہ کوشش کی جائے کہ اس کو بین قومی کیا جائے تو اس میں اجنبیت پیدا ہوتی ہے. اسی طرح نشہ ثانیہ کو نئی بیداری کا نام دیا جائے، ما فوق الفطرت کو فوق فطری کہا جائے، اگرچہ آسانی کے اعتبار سے، بولنے کی آسانی، ترکیب کی آسانی کے اعتبار سے یہ کاوشیں بہت اچھی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ اصطلاحات مروج ہو چکی ہیں. اگر آپ ان اصطلاحات کو اس نام کے تحت، اس کام کے تحت کہ جی ان میں سہولت پیدا کرنی ہے، ان کو اگر آپ کریں گے یہ کام، تو یقینی بات یہ ہے کہ جو اہل زبان ہیں جو کنڈیشنڈ ہو چکے ہوئے، یعنی اگرچہ اصطلاحات اپنے وقت کے اعتبار سے اردو کے مزاج سے دور رہیں لیکن مروج ہو چکی ہیں اور اردو دان طبقہ کنڈیشنڈ ہو چکا ہے، تو ان کو پھر ڈی کنڈیشننگ کرنی پڑے گی اور پھر ری کنڈیشننگ کرنی پڑے گی. یعنی یہ ایک نیا کہہ لیجیے سیاپا ہے، نئے سرے سے جو ڈالنا یعنی وہ پڑ جائے گا تاکہ لوگ جو ہے نا وہ اس آسانی کی طرف جائیں، جبکہ وہ جو مشکل تھی وہ آسان ہو چکی ہوئی تھی. اصطلاحات سازی میں اگر قطعیت کا فقدان ہو تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ پیدا کر دیتی ہے. اصطلاح جو ہے وہ تصورات کی یعنی وضاحت، اچھی طرح سے وضاحت اور صراحت سے منسلک رہنے کے عمل کا نام ہے، کیونکہ اگر تصورات میں وضاحت اور صراحت نہ ہو تو پھر وہ اصطلاح نہیں ہوتی، بلکہ وہ الفاظ ایسے الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہیں کہ جن کی ایک سے زیادہ مطالب نکل سکتے ہیں. تو قطعیت سے آ رہی جو اصطلاحات ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ابہام پیدا ہوتا ہے. کہ پاکستان کے بعد اصطلاح سازی اگرچہ سوسائٹیوں اور انجمنوں کے ذریعے ہو رہی ہے مگر انفرادی طرز پر بھی جاری رہی. تو کئی لوگوں نے انگریزی اصطلاح کو ہی اردو میں اپنا لیا، اردو کو حروف ترجمے میں لکھ لیا اور وہ اپنا لے گئی اور چل پڑی،
اور کہیں اس کا ترجمہ کیا گیا. اب آپ ایک مثال دیکھیے، ٹیلی ویژن جب نیا نیا پاکستان میں آیا تو لوگوں نے اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی اور بڑا اچھا ترجمہ کیا. دور نما اس کا ترجمہ کیا گیا، جو کہ آسان بھی ہے، آسانی سے زبان پر بھی آ جاتا ہے، اور اس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ رواج بھی پا جائے. مگر ٹیلی ویژن کو ہی جب ٹیلی ویژن کے طور پر اردو میں لیا گیا تو رواج اس کو ملا، دور نما کو اردو زبان میں رواج نہیں ملا. ایک اور وضع اصطلاحات میں پہلو ہے جو لغوی طور پر بات کو درست بھی ہو، لیکن اہل زبان کا رویہ اس کو قبولنے اور اس کو رد کرنے کے بارے میں بالکل مختلف ہو. تو بے شمار اصطلاحات وضع کی گئیں یا ترجمہ کی گئیں، مگر وہ استعمال میں نہ آ سکی، کیونکہ اردو کے جو صوتی نظام ہے یہ اہل زبان نے انہیں قبول نہیں کیا. اردو کا اپنا ایک صوتی نظام ہے جس میں اگر اس سے ایسی اصطلاح بنائی جائے جو اس نظام کے لیے اجنبی ہو تو وہ اصطلاحات کم ہی رواج پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ باہر اہل زبان کا جو رویہ ہوتا ہے کسی بھی اصطلاح کے بارے میں وہ بھی بہت زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے. اس مثال کو ذرا دیکھیے گا کہ اکاؤنٹنٹ جنرل کے مجوزہ جو تراجم یا اصطلاحات سازی کی گئی، جیسے میں ناظم حساب یہ مجلس زبان دفتری کی لغت قاموس الاصطلاحات میں یہ ترجمہ کیا گیا. ناظم اعلیٰ حسابات دفتری اردو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اس کا ترجمہ یہ کیا. محاسب اعلیٰ یہ فرنگ اصطلاحات و محاورات قانونی جو مقتدر قومی زبان نے چھاپی ہے انہوں نے اس کا یہ ترجمہ کیا. صدر محاسب انگریزی اردو لغت مولوی عبدالحق میں کیا گیا. مگر آپ دیکھیں استعمال کے اعتبار سے اہل زبان کا رویہ کیا ہے. وہ اکاؤنٹنٹ جنرل ہی بولتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ اس کا جو مخفف ہے وہ صرف اے جی کہنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں. یعنی اس اعتبار سے بھی یہ بڑا ایک اہم کہہ لیجیے پہلو ہے جس کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. وضع اصطلاحات کے مسائل سے کم از کم بچنے، یعنی کم از کم مسائل درپیش ہوں، یہ راستہ اختیار کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ بھی دیکھا جائے کہ اردو زبان کا اپنا صوتی نظام اپنی سہولتوں کے اعتبار سے کس طرف زیادہ مائل ہے، اور دوسرا یہ کہ ظاہر اہل زبان کس طرح کا رویہ یہ رد عمل ظاہر کرتے ہیں کسی بھی اصطلاح کے بارے میں. تو اسی کے ساتھ ہی یہ لیکچر ختم ہوا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. السلام علیکم